آداب، میری بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش ہے پروفیسر نسیم احمد صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور حضرات آج کے اس سیمینار کے افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کو کرنی تھی۔ آج ان کی مسز کا جو ہے ایک سرجری ہوئی ہے ابھی شام 4 بجے، جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائے، تو آج پروفیسر نسیم احمد صاحب جو بنارس سے تشریف لائے ہیں وہ صدارت فرمائیں گے اس اجلاس کی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے اس اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ میری بہت ہی احترام کے ساتھ پروفیسر شیخ الرسول صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ یہ سامنے کی جو ہے نشست خالی ہیں، جاوید صاحب آپ یہاں تشریف لائیں، معین صاحب، اور یہ بیچ کی جو چیئر ہیں یہاں پر آپ تشریف لائیں۔ 2 روزہ قومی سیمینار خواجہ حیدر علی آتش اور ان کا عہد، قابل صد احترام پروفیسر نسیم احمد صاحب، سابق صدر شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی، پروفیسر شیخ الرسول صاحب وائس چیئرمین دہلی اردو اکادمی، پروفیسر احمد محفوظ صاحب صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، جناب سلیم قدوائی صاحب، طارق ذکی صاحب، عمیر منظر صاحب اور خالد محمود صاحب اور معزز حاضرین، اس جلسے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ایک خوبصورت رسم کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پروفیسر نسیم احمد صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میری جناب عبدالتوفیق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ میں تمام حاضرین کی اجازت سے پروفیسر شیخ الرسول صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال ادب کے اہم موضوعات پر سیمینار منعقد کرتا ہے اور اس سیمینار کی رودات کتابی شکل میں بھی پیش کی جاتی ہے۔ ان سیمیناروں کا موضوع کبھی غالب، کبھی عہد غالب اور کبھی ادب کے دوسرے اہم موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اور ان کا عہد ایک مضمون ہی نہیں، فریضہ بھی ہے، کیونکہ آتش اور دبستان آتش سے اردو شاعری کی ایک توانا روایت کا وابستہ ہے۔ اسی دبستان سے ہمیں سحر البیان اور زہر عشق جیسی لازوال تصنیفات تحفے میں ملی ہیں۔ شاگردوں کا جیسا طویل سلسلہ آتش سے وابستہ ہوا، اس کی مثال بھی دوسرے نظر نہیں آتی۔ داخلیت اور خارجیت ایک اضافی بحث ہے۔ ہماری شاعری کے ایک توانا پہلو کو صرف لکھنؤ سے مخصوص سمجھا گیا، حالانکہ اگر اپنی شعری روایت پر ایک تسلسل کے ساتھ غور کیا جائے تو اس طرح کی تقسیم اپنا جواز کھو بیٹھتی ہے۔ آتش کی شاعری میں جو انداز و اسلوب ہے، جسے خلیل الرحمن اعظمی نے دہلی اور لکھنؤ کے رنگ سے تعبیر کیا ہے، وہ دراصل کسی خطے سے مخصوص نہیں بلکہ وہی روایت ہے جو آتش سے پہلے موجود تھی اور آتش نے اپنے تخلیقی ہنر سے اسے کمال تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، مشتاق درد عشق جگر بھی ہے دل بھی ہے، کھاؤ کدھر کی چوٹ بچاؤ کدھر کی چوٹ۔ لہذا ان جیسی پہلو دار شخصیات کے تخلیقی سرمایہ پر گفتگو کرنے کے لیے
علم اور مطالعے کی الگ ہی سطح درکار تھی۔ خوش قسمتی سے ہمارے عہد میں پروفیسر احمد محفوظ کی صورت میں ایک ایسا صاحب نظر اسکالر موجود ہے جن کی نظر کلاسیکی اور جدید اردو ادب کی روایت پر یکساں ہے، لیکن میر تقی میر اور کلاسیکی اردو شاعری آپ کا مخصوص میدان ہے۔ تخلیق اور تنقید دونوں میدانوں میں آپ کی مستحکم شناخت ہے۔ آپ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر ہیں اور آپ کی سرپرستی میں شعبے کی علمی فضا مزید ہموار ہوئی ہے۔ ہم آج آپ کی گفتگو سے مستفیض ہوں گے۔ میں پروفیسر احمد محفوظ صاحب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب ایک قابل استاد اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ آپ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر رہے ہیں اور تیسری بار دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ علمی و ادبی دنیا میں آپ کا جو وقار و مرتبہ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ نہایت گداز اور نفیس شخصیت کے مالک ہیں۔ شاید یہ ادب کا کوئی طالب علم ہو جس نے آپ کی کتاب اردو غزل میں پیکر تراشی سے استفادہ نہ کیا ہو۔ آج کے سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ باقاعدہ سیمینار کا افتتاح فرمائیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ صاحب صدر پروفیسر نصیر احمد صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈاکٹر ادریس صاحب اور نہایت معزز حاضرین اجلاس، میں عرض کروں کہ 5 دن سے بخار میں مبتلا تھا۔ بڑی فکر تھی کہ کیا ہوگا اور کیسے پہنچوں گا اور کیا کہوں گا وہاں جا کر۔ خیر کل رات سے طبیعت بہتر ہوئی اور صبح میں نے کچھ جو مجھے عرض کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو قلم بند کر لوں، تو کچھ سطور کچھ صفحات میں نے لکھے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ کے ڈرے نہ، یہ جو ہے جیسے لکھ رہا تھا ایسے ہی اٹھا لایا، تو میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اولاً تو یہ عرض کرنا ہے، جیسے کہ ابھی ادریس صاحب نے فرمایا کہ آتش جیسے باکمال شاعر اور غیر معمولی فنکار پر یہ جو سیمینار 2 دن کا منعقد کر رہا غالب انسٹیٹیوٹ، واقعتاً یہ بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہمارے جو بہترین فنکار ہیں جنہوں نے واقعتاً ایک روایت قائم کی ہے اور شاعری میں ایک خاص رنگ جو ہے وہ ایجاد کیا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے، جیسے کہ ان کے شاگردوں کی بھی غیر معمولی تعداد ہے، اور لکھنؤ میں جس عہد میں وہ ہیں جس کا ذکر ہوگا، جس پر کل پیپر پڑھے جائیں گے اور ابھی محفوظ صاحب بھی اظہار خیال کریں گے، تو وہ بڑا غیر معمولی عہد ہے اور اس کی جو بہت بنیادی شناخت ہے وہاں، اور جو اس میں ناسخ جیسا آدمی موجود ہے، دوسرے اساتذہ موجود ہیں، اس میں اپنی کوئی الگ شناخت بنانا یہ یقیناً بہت غیر معمولی اور مشکل کام ہے جو آتش نے کیا۔ چند اشارے میں اپنی گفتگو میں اس کی طرف کروں گا۔ ملاحظہ کیجئے کہ 18ویں صدی کے ربع آخر میں لکھنؤ کی شعری افق کو 2 کواکب اپنی درخشندگی سے منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک شیخ امام بخش ناسخ جن کا سن پیدائش 1772 ہے، اور دوسرے خواجہ حیدر علی آتش جو 1778 میں یعنی ناسخ کے 6 سال بعد فیض آباد میں پیدا ہوتے ہیں اور ہوش سنبھالتے ہی لکھنؤ چلے آتے ہیں۔ لیکن دونوں کی شہرت اور شاعرانہ شناخت 19ویں صدی کے نصف اول میں قائم ہوتی ہے، اس لیے ان کو 19ویں صدی کے شعرائے کمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت لکھنؤ ہی میں انگریزی ریزیڈنٹ کا مسکن بھی ہے، وہی وہاں یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، چنانچہ یہاں کے باشندوں کو باہر کے کسی حملے یا کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ خوشحالی اور بے فکری کا ماحول ہے۔ میر، جرأت، انشا
رنگین اور مصفی بھی لکھنؤ میں مقیم ہے، بلکہ دلی سے آئے ہوئے ان شعراء کا رنگ سخن یہاں کی فضاؤں پر چھایا ہوا ہے۔ ان کی سادہ اور بامحاورہ زبان یہاں کے عوام و خواص نیز شعراء و ادبا کے لیے خاص معیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مذکورہ تمام دہلوی شعراء کا اسلوب شعر اور مضامین ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہے۔ میر کا ہر طرف ڈنکا بج رہا ہے، ان کا رنگ سخن سب سے نمایاں اور ممتاز ہے، ان کی سادگی میں پرکاری کا کوئی حریف ہی نہیں ہے۔ جرأت اپنی شاعری میں معاملہ بندی کو فروغ دے رہے ہیں اور وصل کی کیفیات کو اس قدر واشگاف انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میر کو ان کی شاعری کو چوما چاٹی کی شاعری کہنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ خواہ انشاء حالانکہ بہت ذہین اور توانا لہجے کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو چھیڑ چھاڑ، ٹھٹھول اور دربارداری کی نظر کر دیا ہے۔ رنگین نے ریختی ایجاد کی ہے، واسوخت میں شاعری کے جوہر دکھا رہے ہیں، ان کے کلام میں خاریت کی خاص اہمیت ہے۔ مصفی بھی اسی وقت لکھنؤ کے خاصے مقبول دہلوی شعراء میں ہے۔ وہ نہایت پرگو اور زودگو ہیں۔ فارسی کے علاوہ اردو شاعری کے ان کے 8 دیوان ہیں۔ میر اور سودا ان کے پسندیدہ شاعر ہیں اور مذکورہ دونوں شعراء کے اثرات کو اپنی ذہانت اور تازہ کلامی کے امتزاج سے وہ اپنے ایک الگ رنگ سخن کی بہار دکھا رہے ہیں اور خود کو سادہ گو شاعر کہتے ہیں۔ سادہ گوئی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ وہ رنگ سخن ہے جس میں زندگی کے سچے تجربے اور مشاہدے انسانی جذبات و احساسات میں ڈھل کر حیات و کائنات کے گوناگون حوالوں سے سادگی کے ساتھ شعر میں بیان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم رویے کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس وقت لکھنؤ کے دلی والوں میں ایک خاص طرح کا احساس برتری پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے کھانے، پہننے اور بولنے کے تعلق سے خود کو دوسروں سے برتر خیال کرتے ہیں۔ ان کو اپنے خوش ذائقہ کھانے اور کھانا کھانے کے سلیقے، اپنے ملبوسات اور ان کو زیب تن کرنے کے انداز، نیز اپنی فصیح و بلیغ اور سادگی میں پرکاری والی زبان پر ناز ہے۔ مصفی کا ایک مطلع ہے، بعضوں کو گماں یہ ہے کہ ہم اہل زباں ہیں، دلی نہیں دیکھی ہے، زبان دا یہ کہاں ہے۔ میر فرماتے ہیں، برسوں سے لکھنؤ میں اقامت ہے مجھ کو لیک، یہاں کے چلن سے رکھتا ہوں عزم سفر ہنوز۔ انشاءاللہ خواہ انشاء نے دریائے لطافت میں لکھا ہے، چند برسوں سے شاہجہاں آباد میں خرابی پھیلی اور وہاں کے باشندے جگہ جگہ جا نکلے اور جہاں آرام کی جگہ دیکھی وہاں ٹھہر گئے۔ چنانچہ ان کی صحبت کے فیض سے دیہات والوں نے کھانے پینے اوڑھنے کے طریقے، بیان کی فصاحت اور زبان کی چستی سیکھ لی، جس سے دیکھنے والوں کو دھوکہ ہونے لگا کہ یہ بھی دلی والے ہیں، لیکن ابھی تک اصل اور نقل میں بڑا فرق ہے۔ دلی والوں کے اس رویے کا رد عمل ہونا چاہیے تھا، سو ہوا۔ زندگی کے ہر عمل اور ہر سطح پر ہوا۔ خاص کر لکھنؤ کی نئی نسل نے ہر شعبہ حیات میں خود کو منفرد اور ممتاز کرنے کی شعوری کوشش کی۔ زبان و ادب اور بطور خاص شاعری کے حوالے سے بعض تبدیلیاں بہت نمایاں طور پر نظر آئیں۔ دلی والوں کی سادہ گوئی کے جواب میں تازہ گوئی کی ایک نئی صورت سامنے آئی۔ لکھنؤ میں نئی نسل کے شعراء میں اس وقت شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، محمد عیسیٰ تنہا اور طالب علی عیشی وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ ناسخ جو زبان کے ضابطوں اور اظہار کے پیچ و خم پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس تعلق سے اپنی معاشرت اور نفسیات کے سائے شعر و ادب اور اپنے رنگ سخن کو ایک نئی سمت دینا چاہتے ہیں۔ وہ خیال بندی، مضمون آفرینی، مناسبات لفظی
بلند پروازی اور نازک خیالی پر نئی شاعری کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کو سادہ گوئی کے مقابلے میں تازہ گوئی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اسی کو طرز جدید بھی کہا گیا۔ اس طرز میں خارجیت کو زیادہ اہمیت اس لیے بھی حاصل ہوئی کہ یہاں عشق کے داخلی جذبات اور دلی کیفیات کے بجائے حسن کے بیان اور بعض دوسرے موضوعات کے اظہار پر تمام تر تخلیقی صلاحیت صرف کی جانے لگی۔ ظاہری رنگ روپ اور اعضائے جسمانی اور ان کے منسلکات نے شاعری کے موضوعات میں غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی۔ حسن ظاہری اور زبان کی روانی کو شعر کا طرۂ امتیاز سمجھا جانے لگا۔ زبان کی سادگی اور سلاست کی جگہ عربی و فارسی کی بھاری بھرکم الفاظ و تراکیب کے استعمال سے بلند آہنگی اور آمد کی کیفیت سے پیدا ہونے والی بے ساختگی کے بجائے زبان کے استعمال پر قدرت و کمال فن کی وساطت سے شعر میں روانی اور جاذبیت پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ لکھنوی شعراء نے مذکورہ تازہ گوئی کے ذریعے اردو شاعری کو ایک الگ رنگ سخن سے متعارف کرایا۔ البتہ اس کی اہمیت اور افادیت پر سوال قائم ہوتے رہے اور جواب بھی آتے رہے۔ دوسری اہم چیز یہ کہ اس طرز جدید نے ناسخ کی اصلاح زبان کی تحریک کو جنم دیا، جس نے زبان کو حشو و زوائد سے پاک کیا اور زبان اس طرح مزید مستحکم ہوئی۔ علاوہ ازیں ہر طرح کے مضامین کی ادائیگی کے چلن نے شاعری خاص طور پر غزل کے دامن میں وسعت پیدا کی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ تازہ گوئی یا طرز جدید کے تحت داخلی جذبات و احساسات کے بجائے ظاہری جزیات نگاری اور رنگ آمیزی گویا خارجیت کو نیا معیار سخن قرار دیا گیا، اور یہیں سے شعری فکر و اظہار کے دو الگ الگ دھاروں کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناقدین جب 1955-60 سے شروع ہونے والی جدیدیت کی جڑوں کی تلاش کرتے ہیں تب بھی دو الگ الگ دھاروں کی بات کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ جو میر کی داخلیت، گہرائی، حزن و حرمہ، دل گداختگی، خود کلامی اور آہستگی سے وجود پاتا ہے، اور درد، غالب، ظفر، فانی و فراق سے ہوتا ہوا ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی تک پہنچتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو سودا کی خارجیت، بلند آہنگی، معنی آفرینی، جھنجھلاہٹ اور تنزیہ اظہار کی راہ سے انشاء، ناسخ، شاہ نصیر، ذوق اور یگانہ کے یہاں نکلتا ہے، اور یہ دونوں دھارے جدیدیت کے شعری اظہار کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ گویا خارجیت اور اس کے وہ دیگر عناصر جن کو لکھنؤ کی شاعری کا بنیادی حوالہ قرار دیا گیا ہے، وہ تو ناسخ سے پیشتر ہی دہلوی شعراء کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مصفی، آتش اور ان کے بعد آنے والے بہت سے لکھنوی شعراء کے یہاں بھی داخلیت اور اس کے متعلقات شعر میں روح کے مانند استعمال ہوئے ہیں۔ خود ناسخ کے یہاں ایسی شاعری موجود ہے جو اس خیال کی نفی کرتی ہے کہ لکھنؤ کی شاعری سے عشق غائب ہو گیا ہے اور محض حسن کے بیان نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ یہاں میں ناسخ کے 3 اشعار پیش کرتا ہوں جو ان کے جملہ شعری اوصاف، مثلا زبان دانی، مضمون آفرینی اور بلند آہنگی کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں آہستہ کلامی، دل اور دل میں عشق پنہا ہونے کے شواہد بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تینوں شعر مطلع ہیں، اور کیا غضب کے مطلع ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کہ مسخر کر لیا لاکھوں پریزادان مضمون کو، مسخر کر لیا لاکھوں پریزادان مضمون کو، غضب افسوگری آتی ہے میری طب موزوں کو۔ دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے کہ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا۔ یہ وہ جو جس نے عشق نہ کیا ہو وہ نہیں کہہ سکتا ہے شعر۔ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا،
طلوع صبح محشر چاک ہے میرے غریباں کا. اور یہ مطلع جو ہے یہ تو آپ دیکھیے کہ اس کی جو انتہا ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہے اور بالکل آمد کا معلوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں. یہ شعر ناسک کہہ رہے ہیں اس طرح کا. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ حسن عشق غائب ہو گیا ہے. ان اشعار میں استادانہ زباندانی، مضمون آفرینی اور بلند آہنگی تو ہے، لیکن حسن نہیں بلکہ عشق کی جلوہ گری تمام تر شدت کے ساتھ موجود ہے. خاص طور سے تیسرا شعر تو خالص آمد کا معلوم ہوتا ہے اور عاشقانہ کیفیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. واقعہ ہے کہ کوئی تخلیقی ذہن محض کسی ایک لیک سے بن کر نہیں رہ سکتا، لیکن اس طرح یہ بھی سچائی ہے کہ ہر فنکار کا اور ہر دور کا بھی کوئی غالب رجحان ہو سکتا ہے. لکھنؤ کے جس شعری عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے مرکزی اظہار میں عشق کے بجائے حسن اور داخلیت کے مقابلے پر خارجیت کو فوقیت حاصل رہی ہے. انتہا یہ کہ مصفی جیسے استاد اور سینئر شاعر اپنے دیوان ششم کے دیباچے میں خود کو گروہ سادہ گویاں کا فرد بتاتے ہیں، اور جو دہلوی رنگ کے شاعر ہیں وہ بھی اس وقت معاصر معاشرے میں خود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے خوردوں اور شاگردوں کے ایجاد کردہ رنگ سخن کو اختیار کر لیتے ہیں، خواہ وہ ان کا اصل رنگ نہ تھا. خواجہ حیدر علی آتش ایک آزاد طبع اور درویش صفت آدمی ہے. تصوف سے قربت ان کو ورثے میں ملی ہے. نوعمری میں شمشیر زنی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا پاس رکھتے ہیں، عزت نفس کو عزیز از جان گردانتے ہیں، لہذا کسی دربار یا سرکار سے وابستگی اختیار نہیں کرتے. مصفی جیسے کامل فن اور بہترین شاعر کے شاگرد ہیں، چنانچہ ان کی سادہ گوئی کے اثر نے آتش کے اصل اسلوب شعر کی شناخت کو قائم ہونے میں غیر معمولی معاونت کی ہے. آتش کے والد خواجہ علی بخش دہلی کے رہنے والے ہیں، لیکن وہاں کے حالات دگرگوں ہونے کے بعد فیض آباد چلے آتے ہیں اور یہی آتش پہلی بار آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ آتش پیدائشی طور پر اودھ اور لکھنوی تہذیب کے فرد ہیں، اسی لیے لکھنؤ کی نئی نسل کے ساتھ ہر معاملے میں پوری طرح شریک ہیں. طرز جدید کی تحریک میں ناسک کے ہم قدم ہیں. ان کے کلام کا خاصا اور بڑا حصہ اسی لکھنوی تازہ گوئی کی غمازی کرتا ہے. البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشق سخن کی پختگی، طبیعت کی درویشی، بوریا نشینی، مزاج کی سادگی اور استاد کی بنیادی شعری سرشت کے زیر اثر آتش نے جو مخصوص تخلیقی سمت اختیار کی وہ لکھنؤ کی تازہ گوئی اور دہلی کی سادہ گوئی کے اختلاط کے نتیجے میں آتش کے اپنے مخصوص اسلوب شعر کی بنیاد بنتی ہے. اور وہ نہ صرف معاصر شعری منظرنامے میں بلکہ آئندگاں کے درمیان بھی اپنی ان کی انفرادیت واضح کرتی ہے. البتہ ابتداً طرز جدید کے تحت کی جانے والی شاعری جو مقدار میں خاصی ہے حیران کرتی ہے کہ ان شعری تجربات کے پس پشت بھی وہی تخلیقی ذہن کار فرما ہے جو بعد میں آتش کو دبستان لکھنؤ کا ایک قداور اور منفرد غزل کو ثابت کرتا ہے. یہاں نمونتاً 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں جس میں مضمون بندی اور تلاش معنی کی کیفیت ملاحظہ کی. رنگ اٹھاوے گا رقیب مبتذل محروم ہے، نعمتوں میں خان کی حصہ نہیں مزدور کا. سرما اندھیر ہنا قہر قیامت مصری، فتنہ انگیزی کی ترکیبیں ہیں ساری تیار. نہیں رہتا مزاج سفلا ہرگز ایک حالت پر، بلندی کا بگولے کی معالے کار پستی ہے. اب ذرا وہ اشعار ملاحظہ کی جن پر آتش کے اس عہد شاعری کی چھاپ تو ہے، لیکن یہاں وہ اپنے اصل رنگ کے قریب آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید
सोता हूँ हाथ गर्दन मीना में डालकर। दरिया में एक रोज़ नहाने गया था यार, उस दिन से अब तक आंखों में जाने हबाब है। खुदा सर दे तो सौदा दे तेरी जुल्फ़े परेशान का, जो आंखें हो तो नज़ारा हो ऐसे सुंबलिस्तां का। तू अमीर है बुते सरकश, तो ये आजिज़ फ़कीर, हुस्न जागीर तेरी इश्क मेरा मनसब है। इस तरह के बहुत से अशार यहाँ पेश किए जा सकते हैं जहाँ सिर्फ हुस्न नहीं बल्कि इश्क भी अपनी हमरंगी के साथ जलवागर है। आतिश का वो मखसूस लहजा, वो उसलूब शेर जो उनकी शनाख्त बनता है, असर व तासीर का सहर जगाता है, फ़िक्र व ख़याल और तर्ज़ अज़ा में ज़बरदस्त हम आहंगी पैदा करके उनकी शीरी कलामी की बुनियाद बनता है। और जहाँ जज्बे की गहराई और ज़ुबान के हुस्न का वो सहर अंगेज़ इम्तज़ाज सामने आता है, जिसको आतिश का असल कारनामा तसव्वुर किया जाता है, नीज़ सादा गोई और ताज़ा गोई के इख्तिलात से नई राह निकालने की जो बात कही जाती है वो इसी तरफ इशारा करती है। अब मैं ये थोड़ा सा और छोड़ देता हूँ क्योंकि कलीदी खुतबा उसके बाद होना है। अर्ज़ ये करना है कि आतिश की मानी खेज़ी और आइंदा आने वाले ज़मानों में भी आतिश की जो कैफियत होगी उनको याद किया जाएगा। या आज हम सब यहाँ आप सब लोग जमा हैं और 250 साल गुज़रने के बाद भी आतिश को याद कर रहे हैं, ये इसका सबूत है कि वो बहुत अहम, मुनफरिद और गैर मामूली शायर थे। बहुत शुक्रिया। हज़रात, आप प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब की आलिमाना गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का अगर तफसीली तारुफ कराया जाए तो ये पूरा इजलास नाकाफ़ी होगा। कुलियात मीर और कुलियात अकबर इलाहाबादी की तदवीन बयान मीर आपकी इल्मी शख्सियत का हवाला हैं, तो गुबार हैरानी आपकी शायराना बसीरत का खूबसूरत इजहार है। मेरी बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज के सेमिनार का कलीदी खुतबा पेश फरमाएँ। शैफर साहब ने जिस कैफियत का इजहार किया उससे मैं भी दो चार रहा हूँ। सदर मजलिस मोहतरम प्रोफेसर नसीम अहमद साहब, बरादर मुकर्रम प्रोफेसर शैफुर रसूल साहब, बरादरम डॉक्टर इदरीस अहमद साहब और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, कलीदी खुतबा इसके लायक मैं बिल्कुल नहीं था, मगर इदरीस साहब ने इसरार किया, मैं क्या बताऊँ, बता देते हैं। शैफर साहब ने इतनी उम्दा गुफ्तगू कर दी, बहुत सी बातें तो मुझे लगता है कि मैं खैर उन बातों की तफसील में मैंने बयान भी नहीं किए, लेकिन शैफर साहब ने आतिश के बारे में और आतिश के ज़माने के बारे में कई बहुत ही बुनियादी इशारे कर दिए हैं अपने इस गुफ्तगू में, तो उनका यादा ज़ाहिर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ बहरहाल मैं पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के अरबाब हल वक़्त, बिलखुसूस उसके सेक्रेटरी और मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई और डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ख्वाजा हैदर अली आतिश से मंसूब 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में न सिर्फ शिरकत की दावत दी बल्कि सेमिनार में कलीदी खुतबा पेश करने का हुक्म देकर मुझ नाचीज़ की इज़्ज़त अफजाई की। इसी के साथ मैं गालिब इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारान को ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ख्वाजा आतिश के बारे में इल्मी मुज़ाकरा मुनक़िद करके उन्होंने नहायत अहम फ़रीज़ा अंजाम दिया है। इल्मी दुनिया में इंस्टीट्यूट को जो एतबार और शरफ़ हासिल है, उसके पेश नज़र ये सेमिनार यकीनन खुसूसी तौक़ीर का हामिल होगा। ख्वाजा आतिश के ताल्लुक़ से अपने मारूज़ात पेश करने से पहले मुझे ज़रूरी मालूम होता है कि इस मुज़ाकरे की ज़रूरत
اور اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ مجھے ہی نہیں شاید آپ کو بھی احساس ہوگا کہ کچھ لوگ آج بھی اپنی کلاسیکی روایت اور بہت سے کلاسیکی شعراء کو موضوع گفتگو بنانا بالکل غیر ضروری یا کم از کم بے وقت کی راگنی سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں میر اور غالب ہی ایسے شاعر ہیں جن سے اردو شاعری شروع ہوئی اور انہیں پر ختم ہو گئی۔ دیگر شعراء کو زیر بحث لانا کوئی خاص معنویت نہیں رکھتا ان کی نظر میں۔ یہ خیال دراصل اپنی کلاسیکی شعری تہذیب کے بنیادی حقائق اور تصورات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اپنی روایت کے بارے میں یہ خیالات جہاں ایک طرف جدید تصورات کے زیر اثر پیدا ہوئے، وہی ان کے ابتدائی اثرات 19ویں صدی کے اواخر میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ ہمارے سب سے بڑے انشا پرداز محمد حسین آزاد نے اپنی شعری روایت کے بارے میں جس رائے کا اظہار کیا اسے خود انہی کے الفاظ میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب آپ کی نظر میں ہے لیکن کچھ باتوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ آب حیات میں نظم اردو کی تاریخ کے زیر عنوان آزاد نے لکھا ہے، اقتباس، اور بہت ہی خطرناک اقتباس ہے، یہ سب لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ اظہار قابل افسوس ہے کہ ہماری شاعری چند معمولی مطالب ہے۔ آزاد کے اس خیال کو 20ویں صدی میں جو قبول عام حاصل ہوا اور دیگر نئے تصورات نے جو جلوے دکھائے، اس کی روشنی میں یہ سمجھنا چندہ مشکل نہیں کہ اپنی کلاسیکی روایت اور شعراء کے تئیں لوگوں کا عام رجحان منفی صورت میں کیوں کر ظاہر ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورتحال کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یعنی کلاسیکی دور کے کم و بیش تمام قابل ذکر شعراء اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے کلام کی معنی خیزی آج بھی ہمارے لیے مسلم ہے۔ کلاسیکی شعراء کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آج ہمیں سب سے پہلے اس احساس سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ یہ شعراء محض ہمارے ماضی کی یادگار ہیں اور ان کا شعری سرمایہ قصہ پارینہ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس ہمیں اس بات کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہماری کلاسیکی شعری تہذیب و روایت جس قدر پہلے معنی خیز تھی اس سے زیادہ آج معنی خیز ہے، کیونکہ ہماری جدید شعری روایت اسی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ خواجہ آتش یا ان جیسے دیگر شعراء کا مطالعہ اور تذکرہ آج بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنی کلاسیکی شعری روایت کے حقیقی امانت دار ہیں۔ کلام آتش کی اہمیت اور معنی خیزی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ان کا مرتبہ اگرچہ میر اور غالب کے برابر نہیں، لیکن استادی اور قادر الکلامی کی جس بلندی پر وہ فائز ہیں، آج کے بہت سے شعراء وہاں تک رسائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں آتش سے منسوب اس مذاکرے کی ضرورت اور معنویت کیا اب بھی معرض سوال میں لائی جا سکتی ہے؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواجہ آتش اور ان کے کلام کے بارے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش یہی صورتحال آتش کے علاوہ بہت سے دیگر شعراء کے ساتھ بھی اب تک قائم ہے۔ اس معاملے میں آتش نسبتاً خوش نصیب کہے جا سکتے ہیں کہ نئے زمانے میں ان کا ذکر سو برائی کے ساتھ نہیں بلکہ بڑی حد تک تحسینی انداز میں کیا گیا ہے۔ سچ پوچھئے تو ہر زمانے کو اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے قدیم شعراء سے کس طرح رشتہ قائم کرے
اور اس شاعری کو کن اصولوں پر اپنے لیے بامانی بنائے، لیکن اسی کے ساتھ نئے زمانے کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان شعری تصورات و معیارات کو لازمی طور سے اپنے سامنے رکھے جن پر قدیم شاعری کی عمارت قائم ہے۔ جدید زمانے میں کلاسیکی شعراء کا مطالعہ عام طور سے کلاسیکی شعری تصورات کی روشنی میں نہیں کیا گیا۔ اس مطالعے میں بسا اوقات وہ باتیں پیش نظر رکھی گئیں جو جدید عہد کے نئے تصورات کی پیدا کردہ تھیں، یا پھر ان خیالات سے کام لیا گیا جو کلاسیکی تصورات کی غلط تعبیر اور آدھی ادھوری حقیقت کے زیر اثر عام ہوئے۔ چنانچہ اگر چشم انصاف سے دیکھیے تو کم و بیش یہی صورتحال خواجہ آتش اور ان کے کلام کے مطالعے میں بھی پیش آئی ہے۔ آب حیات سے پہلے کے تذکروں پر نظر ڈالیے تو آتش جس طرز کے شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں، بعد میں وہ تصویر بڑی حد تک بدل جاتی ہے۔ دراصل یہ تبدیلی محمد حسین آزاد کے رشحات قلم کی مرہون منت ہے۔ وہ لکھتے ہیں اقتباس: جو کلام ان کا ہے حقیقت میں محاورہ اردو کا دستور العمل ہے اور انشا پردازی ہند کا اعلیٰ نمونہ۔ شرفائے لکھنؤ کی بول چال کا انداز اس سے معلوم ہوتا ہے، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے شعر کہہ دیے ہیں۔ اس سے زیادہ جھوٹی بات آتش کے بارے میں کہی نہیں جا سکتی۔ پورا کلام آتش کا سامنے رکھ لیجئے تو اس اقتباس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کلام آتش کی تصویر کو تبدیل کرنے یا مسخ کرنے میں درج بالا اقتباس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آتش کی شاعری کا سب سے بڑا وصف ان کے یہاں زبان و محاورہ کا استعمال ہے۔ آزاد کے درج بالا بیان کی عمومیت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تقریباً یہی بات میر کی زبان کے بارے میں کہی ہے۔ وہ اقتباس سن لیجئے۔ آتش کے بارے میں اقتباس ذہن میں رکھیے، اب میر کے بارے میں سنیے۔ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں۔ دل کے خیالات کو جو کہ سب کی طبیعتوں کے مطابق ہیں محاورے کا رنگ دے کر باتوں باتوں میں ادا کر دیتے ہیں۔ دونوں اقتباسات میں دیکھ کیا فرق ہے۔ آپ خود غور کریں کہ زبان کے استعمال سے متعلق آزاد کے درج بالا دونوں بیانات میں کس قدر مماثلت ہے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا مبنی بر انصاف ہو سکتا ہے کہ آتش اور میر کے یہاں زبان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ان بیانات سے ہمیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا کلام زبان اردو کے محاورے اور روزمرہ کے مطابق ہے، یعنی اس میں خلاف محاورہ اور روزمرہ زبان نہیں استعمال ہوئی ہے۔ جہاں تک کلام میں محاورہ اور روزمرہ کی پابندی کا معاملہ ہے تو اس بات سے شاید ہی کسی کو انکار ہو کہ کلاسیکی عہد میں جن شعراء کو حقیقی معنی میں استاد کے منصب پر فائز سمجھا گیا، ان کے کلام کو عام طور سے زبان کی درستی کا حامل اور محاورہ و روزمرہ کا پابند بھی تسلیم کیا گیا۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ ایک استاد کا کلام محاورہ زبان کا پابند ہے اور کسی دوسرے استاد کے ہاں یہ صفت نہیں ہے یا بہت کم ہے، اصولی طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ دراصل آزاد کا اس بات پر اصرار کرنا کہ آتش کا کلام صفائی زبان اور بول چال کے انداز کا اعلیٰ نمونہ ہے، آتش کے تئیں ان کی مخصوص عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں تک طرز شعرگوئی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آتش اور ناسخ بنیادی طور پر ایک ہی طرز کے شاعر ہیں، جس کی طرف ابھی شہپر صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ چونکہ دونوں ہم عصر ہیں اور لکھنؤ میں ہی ان کا قیام، اس لیے آتش اور ناسخ کے موازنے کا سلسلہ بھی شروع سے جاری رہا۔ چنانچہ شیفتہ نے اپنے تذکرے گلشن بیخار میں آتش کے بیان میں لکھا ہے، ان کا اقتباس ہے گلشن بیخار کا: از مشاہیر شورائے لکھنؤ است روش رندانو وز بے باکانہ دارد و مردم آدیار، یعنی لکھنؤ آتش و ناسخ را کہ از اساتذہ مسلم آجا است قریب ہم انگارند، ان کو بالکل مواصل سمجھتے ہیں۔
وہ ہر دو راہ ہم وزن شمارند، اور دونوں کو ہم پلہ سمجھتے ہیں، وہ قباحت ہی تحقیق لا یخفی و ما ذالکا در نکوی تبش سخن نیست۔ اس عبارت سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آتش اور ناسک کو ہم رتبہ قرار دینے کا رجحان خود ان کے زمانے میں عام تھا، لیکن شیفتہ اس رجحان کو لکھنؤ سے مخصوص قرار دیتے ہیں اور اس خیال کو حقیقت سے بعید بھی سمجھتے ہیں۔ تاہم محض اس عبارت کی روشنی بھی یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ شیفتہ آتش اور ناسک میں کس کی برتری کے قائل ہیں۔ اس لیے اب ناسک کے بارے میں بھی ان کی رائے، شیفتہ کی رائے دیکھ لیتے ہیں۔ اقتباس ہے: نسیم چمن تباش نگہت ریز و شمیم گل فکرش دلاویز، طائر بلند پرواز غورش جز بشاخ سدرہ آشیاں نہ سازد، و مرغ تیز بال خیالش جز بام فلک جلوہ نہ اندازد، و اللہ والا مایا عالی پایا بلند اندیشہ نازو خیال است، و در تلاش مضمون تازہ و معنی سیراب بے مثل و مثال۔ آتش اور ناسک سے متعلق شیفتہ کے مندرجہ بالا تنقیدی بیانات سے یہ حقیقت پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں شعراء کی استادی کے قائل تھے، لیکن آتش کے مقابلے میں ناسک کو برتر قرار دیتے تھے۔ اس کا واضح ثبوت ناسک کے ترجمے کی درج بالا عبارت میں موجود ہے۔ چونکہ جدید زمانے میں ناسک کو خاطر خواہ اہمیت نہیں حاصل ہوئی، اس لیے لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شیفتہ نے ناسک کے ساتھ جانبداری سے کام لیا ہے اور آتش کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ خیال بھی دراصل محمد حسین آزاد کے اس بیان کے زیر اثر پھیلا جو انہوں نے آتش اور ناسک کا موازنہ کرتے ہوئے آب حیات میں پیش کیا۔ اب آزاد کا بیان ہے، اقتباس: آتش کے معتقد کہتے ہیں خواجہ صاحب کے کلام میں بول چال اور محاورے اور روزمرہ کا لطف بہت ہے، جو کہ شیخ صاحب کے کلام میں اس درجے پر نہیں۔ شیخ صاحب یعنی ناسک۔ شیخ صاحب کے معتقد اس معاملے کو ایک اور قالب میں ڈال کر کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یعنی آتش کے ہاں فقط باتیں ہی باتیں ہیں، کلام میں ریختہ کی پختگی اور ترکیب میں متانت اور اشعار میں عالی مضامین نہیں، اور اس سے نتیجہ ان کی یعنی آتش کی بے استعدادی کا نکالتے ہیں، مگر یہ ویسا ہی ظلم ہے جیسا ان کے معتقد ان پر کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کے شعروں کو اکثر بے معنی اور مہمل سمجھتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ اس اقتباس میں جو باتیں دونوں اساتذہ کے بارے میں کہی گئی ہیں، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فی الواقع ان حریفوں کی کہی ہوئی ہے یا خود آزاد کی تراشیدہ ہیں، کیونکہ آب حیات پہ جا بجا ایسے بیانات ملتے ہیں جو خود آزاد کے خیال کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن انہیں دوسروں سے منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ناسک کے حامیوں کی زبان سے آزاد کا یہ کہلانا کہ آتش کے یہاں ریختہ کی پختگی اور ترکیب میں متانت اور اشعار میں عالی مضامین نہیں ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان شاگردوں کی نظر میں ناسک کا کلام ان صفات سے متصف ہے۔ اسی اقتباس میں آگے آزاد کہتے ہیں، ان کا کوٹیشن ہے: میں نے خود دیوان آتش کو دیکھا، کلام مضامین بلند سے خالی نہیں، ہاں طرز بیان صاف ہے، سیدھی سی بات کو پیش نہیں دیتے، ترکیبوں میں استعارے اور تشبیہیں فارسیت کی بھی موجود ہیں مگر قریب الفہم، اور ساتھ اس کے اپنے محاورے کے زیادہ پابند ہیں۔ یہ در حقیقت ایک وصف خداداد ہے کہ رقابت اسے عیب کا لباس پہنا کر سامنے لاتی ہے۔ اقتباس ختم۔ اس اقتباس میں آزاد کے طرز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آتش کے معترضین کے جواب میں دفاعی انداز اختیار کیا ہے۔ اقتباس کے پہلے جملے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ آتش کو تحسین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ آتش اور ناسک ایک ہی طرز کے شاعر ہیں اور اس طرز کی کارفرمائی میں دونوں کے یہاں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اس لیے ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ وہ ناسک پر آتش کی برتری کس طرح ثابت کریں۔
غالباً اسی لیے انہوں نے آتش کے ساتھ ایسی صفات کو منسلک کیا جو پورے کلام آتش کی نمائندگی نہیں کرتی، جو پورے کلام آتش کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن آزاد انہیں آتش کے نمائندہ اور عام اوصاف کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آزاد کا درج ذیل بیان بھی خاصا اہم اور قابل غور ہے۔ اقتباس ہے کہ کلام کو رنگینی اور استعارہ و تشبیہ سے بلند کر دکھانا آسان ہے، مگر زبان اور روزمرہ کے محاورے میں صاف صاف مطلب اس طرح ادا کرنا جس سے سننے والے کے دل پر اثر ہو، یہ بات بہت مشکل ہے۔ یہاں بھی آزاد ناسک کو حساب نے رکھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں آتش کے بارے میں۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہلا جملہ جس سیاق میں لایا گیا ہے اس میں آزاد کی مراد مضمون آفرینی اور خیال بندی کے طرز سے ہے، لیکن حیرت ہے کہ جس طرز کو عام طور سے نہایت مشکل اور صبر آزما سمجھا گیا اسے آزاد آسان کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آزاد اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، لیکن چونکہ انہیں ایک مختلف طرز کو آتش سے منسوب کر کے ان کے مرتبے کو بلند ثابت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ایسی بات لکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آتش سے منسوب جس صفت کا اوپر ذکر ہوا اسے کم و بیش ہر مضمون آفری اور خیال بند شاعر کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے اشعار اور ایسی غزلیں اس شاعر کے پورے کلام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور نہ اس سے شاعر کی مخصوص پہچان قائم ہوتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال ہمارے سامنے غالب کی ہے۔ غالب بنیادی طور پر مضمون آفری اور خیال بند ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی ایسے اشعار اور ایسی غزلیں موجود ہیں جو مضمون آفرینی کے عالم سے نہیں بلکہ حد درجہ سادہ اور سلیس ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کہ آیا ابن مریم ہوا کرے، کوئی ان غزلوں کو سامنے رکھ کے کوئی کہے صاحب غالب کا کلام جو ہے دیکھیے ان کے یہاں بھی بڑی سادگی ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے ظاہر ہے کہ مبنی بر انصاف۔ واضح رہے کہ خواجہ آتش موصفی کے نمایاں ترین شاگردوں میں تھے۔ انہوں نے لکھنؤ کے دوران قیام ناسخ اور آتش کی شعرگوئی کے ابتدائی مراحل کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ دونوں شاعر ایک ہی طرز کے مالک ہیں، چنانچہ اپنے دیوان ششم کے دیباچے میں جہاں ناسک کا ذکر کیا ہے وہیں آتش کو بھی ناسک کے طرز کا پیرو بتایا ہے۔ موصفی کا یہ ہے اقتباس ہے، پس از انقضائے ایام چند چون سلسلہ موزونیت دراز کشید، حصہ الوان این خان بشیخ ناسخ کہ یکی از دوستان محمد عیسیٰ تنہا است و بفقیر ہم رسوخ از ته دل دارد مقسوم گشت، تخلص خود را اسم بامسمى انگاشتا۔ ناسک جو تخلص رکھا ہے کہہ رہے ہیں کہ تخلص خود را اسم بامسمى انگاشتا، بر طرز ریختہ گویان سادہ کلام در عرصہ قلیل خط نسخ کشیدہ، خط تنسیق و از اچھا یہاں سے کشیدہ و از قفایش بر قدم او خواجہ حیدر علی حمد رسیدہ، سمند تیزگاہ میں خیال را از دائرہ چرخ اسیر بیرون برد۔ ارے بڑے بڑے سب اردو والے بیٹھے ہیں، لمبا ہو جائے گا۔ اچھا اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آگے میں بیان کرتا ہوں۔ ناسخ اور آتش کے طرز کی مماثلت کے بارے میں اس سے زیادہ واضح بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موصفی نے یہاں اس طرز کی مخصوص پہچان بھی ظاہر کر دی ہے جسے خیال بندی کہا گیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ ناسخ نے سادہ کلام ریختہ گویوں کے طرز پر خط تنسیخ کھینچ دیا، پھر ان کا یہ کہنا کہ آتش نے اسی طرز کی پیروی کرتے ہوئے اپنے خیال کے تیز گام گھوڑے کو آسمان کے دائرے سے باہر لے جانے لگے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آتش نے بھی مضمون آفرینی اور خیال بندی کے طرز کو اختیار کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آتش کے استاد موصفی کہہ رہے ہیں۔ جدید زمانے میں آتش کے کلام کی عام اور بنیادی صفات یعنی نازک خیالی،
مضمون آفرینی اور خیال بندی پر اگر خاص توجہ دی گئی ہوتی تو ان کے یہاں سوز و گداز اور نام نہاد فطری اور سچی شاعری کے عناصر تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ جدید دور میں کلاسیکی شعراء کے مطالعے کی سب سے بڑی خامی یہی رہی کہ پہلے شاعر کے بارے میں کچھ مخصوص تصورات تراشے گئے اور پھر ان سے متعلق اشعار تلاش کر کے شاعر کو ان خاص صفات سے متصف کرنے کی کوشش کی گئی۔ آتش کے یہاں اصل میں آتش کے 2 دیوان ہیں اور وہ مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی نے یہ کیا کہ جو 2 جلدوں میں آتش کا کلیات مرتب کیا تو انہوں نے خود لکھا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہی زمین کے پہلے دیوان میں جو غزل تھی اور دوسرے دیوان میں جو غزل تھی اس کو ملا دیا، حالانکہ نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ دوسرے دیوان کے۔ اس لحاظ سے غزلوں کی اصل تعداد جو ہے وہ اس کا ذرا اندازہ لگانا یا بیٹھ کے آدمی پورا گنے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 1000 کے آس پاس غزلیں ہوں گی دونوں دیوانوں کو ملا کر کے۔ تو 1000 سے زیادہ غزلوں کا مطالعہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے کلام کا معتدب حصہ تخیلاتی مضامین پر مبنی ہے، اسے ہی خیال بندی اور مضمون آفرینی کے طرز سے موسوم کیا گیا ہے۔ دیگر شعراء کی طرح خود آتش نے اپنے مخصوص طرز کے بارے میں جگہ جگہ اشارے کیے ہیں۔ چند اشعار سن لیجئے۔ باریک بھی ہوں شاعر نازک خیال ہوں، باریک بھی ہوں شاعر نازک خیال ہوں، مضمون جہاں کمر کا ملے باندھ لاؤں میں۔ اب کمر کی مناسبت سے باریک بھی اور نازک خیال وہ سب ملا کے دست فکر میں مضمون عالی کی جو دل آمادہ ہو، فکر میں مضمون عالی کی جو دل آمادہ ہو، دست بستہ بام پر ہر سرو قد استادہ ہو۔ سید افغنی کا لطف دکھاتا ہے دام فکر، مضمون کو جانتے ہیں ہم آیا شکار ہاتھ۔ رہتی ہے فکر تازہ مضامی کی منتظر، اس گھر میں آ نکلتے ہیں مہمان نئے نئے۔ آتش کے مکمل کلام پر نظر ڈالیں تو اس میں کلاسیکی عشقیہ مضامین کی کارفرمائی سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور یہ مضامین بھی زیادہ تر روایتی پہلو کے حامل ہیں۔ لیکن جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آتش کا سارا زور ان مضامین کو نئے نئے پہلوؤں سے باندھنے پر نظر آتا ہے۔ سچ پوچھئے تو مضمون آفری اور خیال بند شعراء عام طور سے اسی میدان میں اپنا کمال ظاہر کرتے ہیں۔ اب بطور مثال کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ شعر تو بہت نقل کیے جا سکتے ہیں لیکن میں نے زیادہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے، رنگ طلائی رکھتا ہے اندام یار کا، رنگ طلائی رکھتا ہے اندام یار کا، موئے کمر کو رتبہ ہے سونے کے تار کا۔ دیکھ کیا مضمون نکالا ہے، ظاہر مضمون تو وہی کمر کا اور جسم کا مضمون ہے۔ رنگ طلائی رکھتا ہے اندام یار کا، موئے کمر کو رتبہ ہے سونے کے تار کا۔ پہنچا دیا عدم شب تار فراق نے، پہنچا دیا عدم شب تار فراق نے، دکھلا دیا سواد ہمارے دیار کا۔ اب سواد کا لفظ دیکھیے، شب تار فراق۔ گیا ہوں بعد مدت کے جمعہ دیوانہ صحرا میں، گیا ہوں بعد مدت کے جمعہ دیوانہ صحرا میں، پڑی ہے آبلوں کی آنکھ نوکے خار پر کیا کیا، پڑی ہے آبلوں کی آنکھ نوکے خار پر کیا کیا۔ شب فرقت میں اس کان ملاحت کے تصور نے، شب فرقت میں اس کان ملاحت کے تصور نے، نمک چھڑکا ہے زخم دیدہ بیدار پر کیا کیا۔ دیدہ بیدار آنکھ کھلی ہوئی تو کھلی ہوئی آنکھ کو زخم کہنا، اور پھر اس زخم پر کان ملاحت کا تصور، ملاحت کی مناسبت سے نمک۔ شب فرقت میں اس کان ملاحت کے تصور نے، نمک چھڑکا ہے زخم دیدہ بیدار پر کیا کیا۔ یہ شعر دیکھیے کہ تو جو ہے عیسیٰ نفس آیا عیادت کے لیے، تو جو ہے عیسیٰ نفس آیا عیادت کے لیے، تندرستوں کو ہوئی حسرت تیرے بیمار پر،
جو تندرست ہے وہ بھی حسد کرنے کے میں بھی کاش بیمار ہو جاتا. تو جو ہے عیسیٰ نفس آیا عیادت کے لیے، تندرستوں کو ہوئی حسرت تیرے بیمار پر. اب دیکھیں سارا جو اس میں ہے کہ مضمون نئے نہیں ہیں، لیکن پرانے مضمون کو ہی کیسے نئے پہلو نکال کے بیان کر رہے ہیں. ابرو کا تیرے دیدہ تر میں رہا خیال، ابرو کا تیرے دیدہ تر میں رہا خیال، دیکھا کہ یہ ہلال کو ہم تشت آب میں، دیکھا کہ یہ ہلال کو ہم تشت آب میں. تو ابرو اور پھر ہلال اور تشت آب اور آنکھ، دیدہ تر، دیدہ نہیں کہا، دیدہ تر کہا چونکہ تشت آب کہنا ہے. اور اسی غزل میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ ہوتے ہیں قتل طالب دیدار بے گناہ. ایک ایک بات کو کیسا یہ لوگ مکمل اور ثابت کرتے تھے. ہوتے ہیں قتل طالب دیدار بے گناہ، عریانی تیغ کی ہے تمہارے حجاب میں، عریانی تیغ کی ہے تمہارے حجاب میں. تو ہوتے ہیں قتل طالب دیدار بے گناہ. اب کچھ ایسے اشعار دیکھیے جن میں مضامین کو شوخی اور خوش طبعی کے ساتھ باندھا گیا ہے. خدا بخشے انورٹڈ کا آواز میں، خدا بخشے صنم یہ کہہ کہ مجھ کو یاد کرتے ہیں، یعنی صنم مجھ کو یہ کہہ کے یاد کرتے ہیں، خدا بخشے اس کو. خدا بخشے صنم یہ کہہ کے مجھ کو یاد کرتے ہیں، دعائے مغفرت میرے لیے جلات کرتے ہیں. ہاں ذرا سوچیے مضمون کا کیا پہلو سے باندھا ہے کہ دعائے مغفرت میرے لیے جلات کرتے ہیں. اور صاحب اس شعر میں تو آج دیکھیے کہ وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ سن کے آپ لوگ بھی پھڑک جائیں گے، آج کل اس کا بڑا زور ہے دلی میں، کہ رزق ہر صبح پہنچتا ہے مجھے بے منت، رزق ہر صبح پہنچتا ہے مجھے بے منت، خون دل لخت جگر کی ہے نہاری تیار. اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں نہاری جو ہے وہ رات کو شام کو ملے، لیکن یہاں دیکھیے کہ صبح کا لفظ رکھا ہے، اور ظاہر کہ رزق ہر صبح پہنچتا ہے مجھے بے منت، خون دل لخت جگر کی ہے نہاری تیار. اب ایک شعر اور سنیے. بوسہ جب مانگوں تو منہ کو پھیر لیتے ہیں یہ بت، بوسہ جب مانگوں تو منہ کو پھیر لیتے ہیں یہ بت، صورت ان کی ہے سخی کی دل مگر منحوس کا، صورت ان کی ہے سخی کی دل مگر منحوس کا. درج بالا آخری شعر اس لحاظ سے قابل توجہ ہے کہ کلاسیکی شعراء بالخصوص مضمون آفرین شعراء کے لیے مضمون کو نئے پہلوؤں سے باندھنا غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا. اس شوق میں وہ مضمون آفرینی پر غزل کی مسلمہ باتوں کو بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. اس شعر میں معشوق کے کردار کا جو پہلو لایا گیا ہے اسے غزل کی رسومیات کی روشنی میں پسندیدہ نہیں کہا جا سکتا. ذرا سوچئے کہ غزل کے معشوق کو منحوس کہا جائے یا اس کے دل کو منحوس کہا جائے، تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضمون کے شوق میں آتش معشوق کے دل کو منحوس کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. اسی طرح کا ایک شعر یہ بھی دیکھ لیجئے. داغ چیچک کے تیرے چاند سے منہ پر دیکھے. اب ذرا سوچئے کہ چیچک اگر چہرے پر ہو تو اس کو تو حسن کے بجائے اس کو بدصورتی کے علاوہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اب مضمون چیچک کا لانا ہے، چیچک کے مضمون سے نیا پہلو پیدا کرنا ہے. تو معشوق داغ چیچک کے تیرے چاند سے منہ پر دیکھے. اب ثبوت دیکھیے. داغ چیچک کے تیرے چاند سے منہ پر دیکھے، پہلوے ماہ میں دیکھا جو نہ ہو تاروں کو. یعنی چیچک کے داغ جو ہیں وہ بھی اتنے روشن ہو رہے ہیں کہ گویا چاند کے پہلو میں تارے چمک رہے ہیں. تو اس کو بالکل نیا پہلو. کلاسیکی شعراء کا یہ عام معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشرو اساتذہ کے مضامین کو باندھ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. چنانچہ آتش کے یہاں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. ایک فارسی شاعر کا شعر ہے، میں عرفی کا سمجھتا تھا لیکن پتہ نہیں عرفی کے یہاں نہیں ملا، لیکن ہے بہرحال بہت. شعر ہے کہ آہستہ خرام بلکہ مخرام،
آہستہ خرام بلکہ مخرام زیر قدمت ہزار جانست. معشوق سے کہہ رہا ہے متکلم کہ تو آہستہ چل بلکہ چل ہی مت، رک جا، کیونکہ تیرے قدم کے نیچے ہزاروں جانیں تیرے قدم کے نیچے ہیں. تو اگر ظاہر تو چلے گا تو جان جو ہے تیرے پاؤں کے نیچے اڑے گی. آہستہ خرام بلکہ مخرام زیر قدمت ہزار جان. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پہلا مصرع ناموزوں لگ رہا ہو. ناموزوں نہیں، یہ گلزار نسیم کی بہر ہے. یہ اس مضمون کو میر صاحب نے اختیار کر کے درج ذیل شعر کہا. اب ذرا دیکھیں، بالکل یہی مضمون اس کو میر کیسا بیان کرتے ہیں. جانے ہے فرش رہ تیری مت حال حال چل، جانے ہے فرش رہ تیری مت حال حال چل، اے رشک حور آدمیوں کی سی چال چل. فارسی کے مضمون کو میر صاحب نے اس طرح. اب دیکھیے آتش نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے کہ کس جگہ زیر زمیں قبریں نہیں آہستہ چل. بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ فارسی سے پھر میر اور پھر کس جگہ زیر زمیں قبریں نہیں آہستہ چل، پاؤں پڑتے ہیں تیرے اے جان جاں بالائے سر. اصل میں پوری غزل جو ہے یہ بالائے سر کی ردیف میں ہے، تو اس میں یہ پاؤں پڑتے ہیں تیرے اے جان جاں بالائے سر. میر صاحب کا ایک شعر اور ہے، آخر عدم سے کچھ بھی نہ اکھڑا میرا میاں، آخر عدم سے کچھ بھی نہ اکھڑا میرا میاں، مجھ کو تھا دست غیب پکڑ لی تیری کمر. یہ میر صاحب ہیں، وہی میر صاحب جو بہت روتے دھوتے رہتے ہیں. اس مضمون کو خواجہ آتش نے اختیار کیا اور دیکھیے آتش کس طرح بیان کرتے ہیں. بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ مضمون میر سے ہی لیا ہے. اور ان کو ایک دن تیری کمر کا طوق ہوں گے ان کے ہاتھ، ایک دن تیری کمر کا طوق ہوں گے ان کے ہاتھ، اے صنم تائید غیبی رکھتے ہیں مردان عشق. دیکھیے میر نے بھی اپنے شعر میں غیب کا لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ کمر کو معدوم کہتے ہیں، اسی کا لحاظ انہوں نے بھی رکھا. آتش نے بھی کہ تائید غیبی، اے صنم تائید غیبی رکھتے ہیں مردان عشق. بس چند سطریں اور ہیں. اب ایک مثال یہ دیکھیے جس میں آتش کے مضمون سے غالب نے استفادہ کیا ہے. آتش کا شعر ہے، روز فرقت کچھ شب دیجور سے بھی ہے سیاہ، روز فرقت کچھ شب دیجور سے بھی ہے سیاہ، دن کو ہوئے گا ہمارے گھر میں اب روشن چراغ. دیکھیے کیسا ثابت کیا ہے کہ روز فرقت کچھ شب دیجور سے بھی ہے سیاہ، دن کو ہوئے گا ہمارے گھر میں اب روشن چراغ. اسی مضمون کو غالب نے، بالکل یہی مضمون ہے، بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی سے غالب نے اٹھایا ہے. لیکن غالب نے کہا کہ جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا، جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا سا، وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو. ملحوظ رہے کہ آتش اور غالب دونوں کے درج بالا اشعار مضمون آفرینی کے عالم سے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، آتش اور ان کے کلام کے بارے میں جدید عہد میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے صرف نظر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آتش کے کلام کا بغور مطالعہ کریں اور خود یہ دیکھیں کہ آتش کا کلام ان کے بارے میں آتش اور ان کے کلام کے بارے میں مروج خیالات کس حد تک ہم آہنگ ہے، ان کا کلام کس حد تک ہم آہنگ ہے. مجھے امید ہے کہ اس سیمینار سے ان پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کی نئی راہیں روشن ہوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. حضرات، آپ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کا پرمغز کلید خطبہ سے سماعت فرما رہے تھے. پروفیسر نسیم احمد صاحب اب ان چند لوگوں میں ہیں جن کے دم سے تحقیق کی روایت زندہ ہے. حال ہی میں آپ نے مصفی کا دیوان ہشتم اور مثنوی بحر المحبت کی تدوین کا فریضہ انجام دیا ہے. یہ کتاب شائع بھی ہو گئی ہے. مصفی کا دیوان ہشتم اپنی لفظیات اور نسخہ واحد ہونے کی وجہ سے بہت اہم ہے، لیکن اس کی تدوین میں اغلاط خاصی تعداد میں رہ پا گئی تھی.
اس کمی کو آپ نے محسوس کیا اور نہایت عرق ریزی سے صحیح متن کا تعین کیا. سودا پر آپ نے خصوصی توجہ دی. چنانچہ آپ کی کتاب متعلقات سودا آپ کی تحقیقی بصیرت کی زندہ مثال ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کی سرپرستی حاصل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر نسیم احمد صاحب. ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام فضلاء، سامعین، خالد صاحب بہت ہی بزرگ ہیں، انہیں صدارت کرنی چاہیے تھی، مجھے بٹھا دیا سر نے. خیر، صدارت کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا. ہمارے احمد محفوظ صاحب نے اچھا کیا کہ تحریری صورت میں کلیدہ خطبہ پیش کیا. زبانی خطبے تو سر سے گزر جاتے ہیں، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چلتا. شیخ رسول صاحب نے جو مقالہ پڑھا ہے، ایک خواب میں پورا مقالہ لکھ ڈالا تھا انہوں نے. آپ لوگوں نے مطالعہ کیا، سنا. یہ بڑی بات ہے، عام انسان کی بات نہیں. میں تو نہیں لکھ سکتا، میں تو جاگتے میں نہیں لکھ سکتا. انہوں نے خواب میں اتنا مزہ آپ نے فرمایا ہی، میرے کان میں تو یہ سننے میں سو رہا تھا. اور یہ بخار میں آدمی سوتے ہی جناب، جاگتا نہیں. تو یہ آتش، میں بار بار میں آتش سن رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ اس کا تلفظ آتش ہی ہے، لیکن آپ طالب علم کہتے نہیں صاحب، ہر شخص آتش کہتا ہے، آپ آتش کہتے ہو. لیکن میں نے تلاش کیا تو اس کا قافیہ آتش ہی ہر جگہ ملا ہے. اسے آتش کہنا چاہیے، چاہے عوام کی زبان پر آتش بھلے ہی آ گیا ہو. آتش اور ناسخ دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے. آتش کے بارے میں جس انداز سے احمد محفوظ نے شعر پڑھے ہیں تو مزہ آ گیا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ آتش اور ناسخ کا جو اسلوب ہے الگ الگ ہے. اور ناسخ کے نام سے جو کلام مارکیٹ میں ہے اس میں بہت سا حصہ ناسخ کا نہیں ہے. 4 قلمی نسخے ہیں ناسخ کے معتبر 1238 ہجری کے لکھے ہوئے. ایک بنارس میں ہے، ایک علی گڑھ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک مسعود حسن رضوی ادیب کے پاس تھا. خدا معلوم ہے کہ نہیں. یہ نسخے غائب بہت ہوتے ہیں اور کھو جاتے ہیں یا پھر سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں. تو ان نسخوں کو میں نے بنارس والے نسخے کو بالکل آج کے املا میں تبدیل کیا ہے. وہ زبان آتش کی زبان سے مختلف ہے. آتش کے اشعار بھی ادھر میں نے پڑھے تو مجھے لگا کہ آتش جو ہے جدید غزل کا پیش رو ہے. وہیں سے وہی پیش خیمہ ہے، وہیں سے جدید غزل شروع ہوئی ہے. اس طرح سے آتش. اور ہماری دو بڑی کتابیں ہیں، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ. میں کچھ زیادہ میں 2 باتیں کہہ کے شکریہ ادا کروں گا. دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ، ان دونوں کے جو مصنفین ہیں وہ سب علی گڑھ کے ہیں. اور علی گڑھ کا طالب علم آج کا ہو چاہے کل کا ہو، وہ علی گڑھ سے باہر نہیں نکلتا. لہٰذا ان کتابوں میں بہت سی چیزیں صرف علی گڑھ ہی کی لکھی گئی ہیں. مثلاً زبان کے معاملے میں جیسے نپٹ سودا بہت آتش. ارے بھائی نپٹ الگ لفظ ہے، بہت الگ ہے. سودا نپٹ بھی استعمال کرتا تھا اور بہت بھی استعمال کرتا تھا. ان دونوں کے معنی میں فرق ہے، بہت معنی باریک معنی. یا ان نے اس نے لکھتے کیسے ہیں؟ وہ الف واو نون پھر نے. ارے بھائی یہ نہیں تھا، واو تو علامت تھی پیش کی، اس کو آپ کیوں لکھتے ہو؟ اور ان نے اس نے میں بھی فرق ہے. اس نے ذرا تحقیر کا جملہ چھوٹے سے خطاب کرتے ہیں، ان نے تعظیم کا لفظ ہے. یہ کوئی لکھنؤ اور دہلی کا فرق نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے، آتش کو پڑھا ہے، میر کو بھی دہرایا ہے بہت، اور سودا کو بھی پڑھا ہے، درد کو پڑھا ہے، بیدار کو پڑھا ہے. زبان میں کوئی فرق نہیں. ہاں زمانے کا فرق ہو سکتا ہے، اس کو آپ ہمیشہ محفوظ رکھیں. اور 2 بہت ٹاپک تحقیق کے، دہلی دبستان اور
लखनऊ दबिस्तान बिल्कुल ज़िंदा हैं। इस पर आप में से जो भी काम करना चाहे उसे काम करना चाहिए। आप आए, बारिश का मौसम है, इस पर बावजूद आए, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और बस हजरात, आप प्रोफेसर नसीम अहमद साहब की बहुत मुख्तसर सदारत खुतबा जो है समाअत फरमा रहे थे। आज के सेमिनार के बकिया इजलास कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होंगे। पहला इजलास सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा, दूसरा 11:30 बजे, तीसरा 2 बजे और चौथा और आखिरी इजलास जो है 3-3:30 बजे है मुनक्किद होगा। और मेरी इसके अलावा 20 सितंबर से बैनुल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर गालिब सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा 20, 21, 22 सितंबर को। और मेरी सभी हजरात से गुजारिश है कि आप कल के इजलास में भी तशरीफ़ लाएं और 20 का जो सेमिनार है हमारे रिसर्च स्कॉलर उसमें भी तशरीफ़ लाएं और उन्हें कामयाब बनाएं। आज मैं जो डाइस पर मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, नसीम साहब, शैफर रसूल साहब, खालिद महमूद साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, और ख़ास तौर से जो हमारे ये रिसर्च स्कॉलर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका बहुत ही ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। बल्कि मैं सभी का एहसानमंद हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं कि आप ऐसे मौसम में कि जगह जगह दिल्ली के अंदर बारिश हो रही थी और उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए और इस सेशन को कामयाब बनाया। मैं तो ये सोच रहा था कि 20 लोग भी बहुत मुश्किल से होंगे। हमारे शोएब भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तो मैं बहुत घबरा रहा था, डर रहा था, लेकिन बहरहाल ये आप लोगों की मोहब्बत है और शफ़क़त है हमारे ऊपर कि आप तशरीफ़ लाते हैं और हमारे सेमिनार को कामयाब बनाते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे मुलाकात।